اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق دم المظلوم اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی جمیع الائمۃ الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ السلام من احب علیا من القلب بذاته فهو محب ومن احب بصفات علی هو الشیعہ صلوات پڑھو خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس چورایا قبول فرما بانی مجلس میرے عزیز محترم ملک قیصر عباس دی یہ عظیم محنت خرچ لنگر نظران نیازاں یہ سارا اہتمام آل محمد دے دربار قبول اساڑے الفاظ فضائل و مصائب 12ویں آقا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس مقدس دربارچ عبادت شمار احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ قیامت کے دن ہر مومن نو لوائے حمد چھان نصیب مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی لیے علی علی کر دے صلوات پڑھو آل محمد. اچھا بسم اللہ.
ماشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین، میں نہایت ممنون ہاں عزیز قیصر عباس دا جنہاں نے میرے آکھن دے مطابق یہ ٹائم دیتا ہے، چونکہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے مظلوم دی اس نوکری اچ، تقریباً 59ویں سال اچ داخل ہاں، زندگی اچ آخری پردیاں گزری ہے، بلکہ 24 گھنٹے اچ کوئی منٹ ہی ایسا نہیں جس ٹائم اچ میں مولا دی مجلس نہیں پڑھی۔ ہوں ہر شاید ایک موسم ہوندہ ہے، میں رات دیا مجلساں دیر دار ہون میں نہیں پڑھ سکتا، اسے واسطے میں آکھیا بیٹا اگر میں وقتی بیلے نال پڑھائیں تو میں آ سکنا، ہوں میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے میرا ہوں موسم نہیں۔ تو بہر صورت انہوں نے بڑی مہربانی کیتی ہے، تے میری خوش قسمتی ہے کہ ایک مولا دے بہت بڑے عزادار نوادش علی مرحوم و مغفور مولا اسنو کروٹ کروٹ دامن آل محمد نال جگہ عطا فرماوے۔ اس دی موت تو بعد اس مقدس امام بارگاہ پہلا موقع ہے، انہاں دی زندگی اچ میں ہر مجلس پڑھدا رہا، تے میں صرف 2 باتاں کرنیاں فضائل دیاں، ایک جملہ مصحف دا پڑھ کے میں اپنے نہایت ہی قابل احترام عزیز القدر سید الیاس رضا نے ٹائم دے سا، مولا دے بہت بہترین اہل علم ذاکرن اور معزوز فرمیشن۔ میں جڑیاں 2 باتاں کرنیاں وہ تھوڑی جی ونڈ کرنی ہے، میں محب علی تے شیعہ علی۔ ساری زندگی ایو ہی سمجھ دے رہے ہیں کہ جیڑا محب علی ہے وہ شیعہ علی ہے، جیڑا شیعہ علی ہے وہ محب علی ہے، لیکن کچھ کافی مطالعے تو بعد بفرمان امام تھوڑی جی ونڈ ہوئی ہے محب دی تے شیعہ دی۔ محب دی تعریف سرکار فرمائیں من احب علیاً بذات ہی من القلب، جیڑا بندہ بھی علی دی ذات نال دل چوں محبت کرے، دل چوں، زبانی نہیں، ایتھو گلے چوں نہیں، دل چوں محبت کرے علی دی ذات نال، او محب علی ہے۔ اور ومن احبا بصفات علی، جیڑا علی دیاں صفتاں نال محبت کرے او شیعہ علی ہے۔ محب علی دیکھو نا، وہ جڑا خالق کائنات قرآن فرمایا ہے نا 27 سپارہ سورۃ الرحمن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھ دے لے رہاں دے ہر ویلے، اے 27 سپارہ ہے تے سورۃ الرحمن ہے، اور میرے شریفوں اے واحد آیت قرآن پاک دی جیڑی ہکے سورت 31 دفعہ آئی ہے، 31 دفعہ خالق نے اس نو ہکے سورت مقرر کیتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 31 دفعہ ہکے سورت
تے او بے نیاد فرمیندا ہے او تسی میریاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلے سو. اے مانا اس آیت میرے شریفوں، اگر روئے زمین دے انسان اور جن اکٹھے ہو کے اللہ دیاں نعمتاں گننیاں شروع کرن تا او مکویسن اللہ دیاں نعمتاں نہیں مکنی. بولو انہیں گل ہے نا، بہن جیو نہیں گن سکے. اس تو بعد کروڑاں مخلوقاں اللہ دیاں جڑیاں اللہ نو اللہ سمجھ دیاں ہی نہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ، لیکن مجال ہے کدی نعمت اچ فرق آئے ہو، کدی رزق اچ کمی آئی ہو. پھر اس تو بعد کروڑاں مخلوقاں جڑیاں اللہ نو اللہ سمجھ دیاں کہ اللہ ہے، رحمان رحیم ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، لیکن اس دے حکم نہیں مندے. گھبرا تو نہیں گئے، وہ دا آکام نہیں مندے. پہلا حکم ہی نماز والا ہے. تو یہ تو خیر سارے انشاءاللہ نمازی بیٹھے ہو کہ نہ جاگاں تے بندے نہیں پڑھتے. تے جے کدی اللہ جذبہ انتقام ہوندا تو ہن تائیں بے نماز تے بھوک تو مر نہ گئے ہوئے نا. لیکن کوئی نمازاں پڑھے تے بھاویں نہ پڑھے، روزے رکھے تے بھاویں نہ رکھے، رزق اچ کمی نہیں آئی، نعمت اچ کمی نہیں آئی. مسلماناں دے کئی فرقے 73 تا پاک رسول فرمایا تے ہن تا 7300 تو کم ودھیا پیا، لیکن ہر دتے نعمتاں تے جیڑی ساری دنیا دیاں نعمتاں تو عظیم نعمت اللہ نے قوم شیعہ نو عطا کی تھی ہے، ایڈی وڈی نعمت کائنات جو اور کہیں نو نہیں ملی، اور اس دا نام ہے یار، اس نعمت دا نام ہے ولائے علی. اے عظیم نعمت ہے. جائیداداں ترکے بینک کاراں کوٹھیاں نعمت نہیں، وڈی نعمت ہے ولائے علی. اور دنیا دے بندے دسیں دن سیانے لوگ اساں ہی پڑھنے ہاں کہ روئے زمین تے سب تو اچھا پہاڑ کوئے ہمالیہ ہے. کیوں بھائی تو صحیح یہ گل سنی ہوئی ہے نا کہ اچھا پہاڑ کوئے ہمالیہ. تے مظلوم کربلا دا اے پرانا مدا خان ایس بیکھے وال قصر علیج ہزاراں دے مجمع سپیکر اچھی آواز نال پیادا ہے کہ اس بندے دا مقدر اس ہمالیہ تو ہی اچھا ہے جائیں دے سینے چ ولائے علی ہے. علی مولا علی مولا علی مولا. یمنی پہ پوچھتا ہے کائنات دے رسول تو کہ مولا روئے زمین تے سب تو وڈی برائی کیڑی ہے تے سب تو وڈی نیکی کیڑی ہے. حضور فرمائندے تو اکلا نہ سن، او مسجد والے آؤ تسی بھی سنو، او ملائکے آسمانی تسی بھی سنو، اے ہوا تو بھی سن تے اے میرا حکم میری امت تک پہنچائیں. روئے زمین تے سب تو وڈی وڈی برائی بغض علی ہے اور سب تو وڈی نیکی محبت علی. اے ہے محب علی جہاں عظیم مقدر ہے. بسم اللہ بہن جیو، اس تو وڈا مقدر، اس تو وڈی نعمت ہی کائی نہیں. اے باقی تو ساریاں اتھائیں رہ ونجنیاں. ولائے علی او نعمت جس جنت چلے ونجن. تے ہون آ گئی دوئی بات کہ جیڑا دل چوں علی دی ذات نال، ہر بندے دی ہر شخصیت دی ایک ذات ہے، ایک صفات ہے.
میں تھوڑے سامنے بیٹھا مقبول حسین ڈھکو پیروں تو لے کے سر تک اے میری ذات ہے تے مظلوم کربلا دی ذاکری اے میری صفات ہے اے میری صفت ہے کہ میں مظلوم کربلا دا ذاکر ذات علی نال محبت کرن والا محب علی ہے تے صفات علی نال محبت کرن والا شیعہ علی ہے ان صفتہ آپ گن لو کہ علی دیاں صفتہ کتنے سب تو وڈی صفت کہ علی جیسا عابد کوئی نہیں بولو اور پھر عبادت گزاریں چی فرق ہے روئے زمین دے عابد تے نمازی نماز پڑھ دیں دوں گلنا واسطے ایک جنت دا لالچ دوا جہنم دا ڈر میری یہ گلنا کچھ دل لگ دیاں پہنا بہن جیو دو ہی گردہ ہوں دیاں نا جیڑا بندہ ہی نمازاں پڑھ دا میرے اللہ جنت دے میں کئی وسیلیاں نال منگ دیں آل محمد دا واسطہ ہی جنت دے میں کہ نا دا آل محمد نال منہ چنگا نہیں ہوندہ وہ صرف آدھن حضور کملی والے دا صدقہ جنت دے میں کہ نا دی کملی علتے ہی تک نہیں پہنچ وہ سدھا آدھن جنت دے میں یعنی وسیلیاں نال تے بھاویں بغیر وسیلے دے عبادت ہوندی پئیے جنت دے لالچ تو کہ میرے اللہ جہنم تو بچائیں اے ڈر جہنم دا ڈر تے جنت دا لالچ اے دنیا دا ہر عابد انج عبادت کردا ہے تے قربان ونجا امیر المومنین دی عبادت جڑا بیٹھا آتا ہے فرمیندہ ہے ما عبدتک لتمع جنتک لأنہو عبادت التامعین وما عبدتک لخوف جہنمک لأنہو عبادت الخائفین بل عبدتک لأنک لائق العبادہ تیری عبادت علی جنت دے لالچ تو نہیں کردہ او مزدور دی عبادت ہے تیری عبادت علی جہنم دے ڈر تو نہیں کردہ او بس دل تے ڈرپوک دی عبادت ہے تیری عبادت اس واسطے کرنا جو تجھ سوا عبادت دے لائق ہی کو بہن جیو پیر دے بچو ادھر آؤ چکریں تو بس آخری دو باتیں تبھی تک گھبراتا نہیں رہی مولا زندگی دراز کرے کیسر عباس دی کہ اللہ اس دے رزق و مال اس برکت عطا کرے ذاکری اتنے آئے ہوئے اتنے پڑھنا لین جو کہ دائیں یہ صبح 8 بجے کول مجلس ونج مکسی اور اپنے اپنے وقت دے بہن وڈے شہباز ذاکر بیٹھے ایک تیر دا پھل بھج گیا ہے پیر دے بیچ مولا علی سرکار پیر اے بچیاں نہیں میرے نو پتہ قوم دے شیعہ بچیاں نہیں وہ جراح ہوندے ہیں نال جڑے زخمیاں دا علاج کر دے ہیں وہ جراح جیسے لے آیا وہ پھل کڈھن واسطے مولا نے درد ہو گئے آخر حضور نے اشارے نال جراح نو سدیا اڑا آ گیا کول فرمایا ایک 5 منٹ ٹھہر جا علی ہمیشہ اول وقت عبادت کرتا ہے اول وقت ہونے وقت ہوندہ پیا جیسے سجدے چونیے جی میں دل رکھی کڑ لیں اور زندگی دا ریکارڈ نہیں کہ مولا امیر دی نماز وقت اول وقت نہ پڑھی ہو ایک ویری ہوئی آئی اول وقت قضا ہویا پہنچ گئے ہو کیڑے لے ہویا جدہ پاک رسول نے علی دی جھولی سر رکھے تے نیند آ گئی جیسے آگ کھولی تو اسے لے دیوں ڈلیا کھلا یا علی نماز مولا مسکرا کے عرض کر دیں ایک عبادت تک کرنا بیٹھا ایک
ایک عبادت تو ہوندی پئی ہے، رسالت میری گود ہے۔ فرمایا نہیں میں تیرا زندگی دا ریکارڈ توڑنا نہ چاہتا، چونکہ تم اولے الامر سورج نو حکم دے این اتھائی آوے تے وقت تو اول وقت ہی نماز۔ جس لئے علی سجدے چونیے اس لئے جی میں دے لاکھی کٹ لیں، چنانچہ اوہ گل بنی کہ جس لئے سجدے دے چ گئے مولا امیر تے جرا نے پھر او جیڑے کوئی حربے کر سکدا نا او نہران نال تے او استرے نال تے ادو ادو ماس نو ہٹا کے تے اس بچو پھل چھکیا، نماز مکی سلام پھیریا، ڈٹھا تا خون ہی خون، مسلح تھے، آئے کیا خون ہے؟ حضور فرمائیں یا علی شہباز اے ثبوت اس گل دا جو ماں دودھ پہ ویندیاں علی علی کیتا ہے، ورنہ ایڈا بچہ اور چاہتا مجلے تھے جی تھائیں کھلو کے جاتا ابا کلفی لائے دے، اے دودھ دا اثر ہوندہ ہے۔ چنگیاں ماوان نصیباں لیاں جنہ علی علی کر کے دودھ پہ وائے، او مسلح تے خون، اے خون کیوں آیا؟ حضور فرمائیں یا علی اساں تیرے پیر چو پھل کڑ لیا، عبادت دی گل پہ کرنا کہ علی عابد کیتا ہے، اساں تیرے پیر چو پھل کڑ لیا، سجا ہاتھ اتنا کر کے فرمائیں فواللہ بے یدی میں اس رب دی قسم جندے قبضے قدرت میری جن دے میں کوئی پتہ نہیں کہیں کٹھیا ہے کیڑے نے کٹھیا ہے تے کیویں کٹھیا آئے عابد اتنا بڑا عبادت۔ اور ایک آخری بات، صفتہ نال پیار کرنا والا شیعہ ہے، ذات نال محبت کرنا والا محب علی ہے، ایک صفت پیدے تھے نا عبادت علی، وہیں تو وقت نہیں تھا، سب تو وڈے دشمن رلے بیٹھے دربار شام اچ، امیر شام دے دربار چھیں دشمن علی یعنی کریم نکلی ہوئی، تے امیر شام ایک دیر منہ کر کے آدھا ساسا دیر آج کئی علی دے متعلق تگل کرو، وہ آدھا مخالفت ہے پر علی جیڑا بہادر کوئی نہیں، یہ دشمن علی ہے۔ میں یہ گل کر دوں نا کہ بنی امیہ اور بنی عباس ظلم کیتے لیکن کردار تے حملہ کہیں نہیں کیتا، اے واحد تخم کور تمہ جس علی دے کردار تے حملہ کیتا ہے ڈاکٹر اسرار جی احساس اس آدھا مخالفت ہے پر علی جیڑا بہادر کوئی نہیں۔ پھر منہ کیتا نے عبد الملک دے توں بول، وہ کہ مخالفت ہے لیکن علی جیڑا سخی کوئی نہیں۔ پھر مروان ایک اور ملون ہے وہ در منہ کیتا نے، وہ آدھا علی جیڑا عابد کوئی نہیں۔ مروان آدھا توں ہی تو کئی گل کر امیر شام نو، عربی دے ایک اکھانے یہ ہزاران دے جتنے مجمع بیٹھے ہو، عربی دی ایک کہاوت ہے الفضل ما شاہدت بہل آداہو، اصل تعریف او ہوندی ہے جہاں دشمن گواہی دے اصل تعریف ایک گواہ ایک کہانی ایک کہاوت ہے عرب دی کہ اصل فضیلت اوے جہاں دشمن گواہی دے وہ دن تو ہی تک کئی گل کر امیر شام آدھا مخالف میں ہاں سرے دا مخالف ہاں پر پیروں تو لے کے سر تک جا کائی نہیں جتھے میں انگل کرنا جو علی اچ آئے نقص ہے نقص ہے دریا یعنی دشمن گل پہ کر دیں دشمن کہ علی اچ کوئی نقص جا کائی نہیں اسے امیر شام مروان نو آدھا تو ہی تک کائی کر ہے تو ہی تک سریں دا دشمن ہے اس جیڑا ہی بن دیتا ہے مروان وہ آدھا جہنی سوکن تعریف کرے وہ دی میں کیڑی تعریف کر چونکہ اکھان بنے ہویا ہے نا بھائی سوکن نہ سہیلی تے کنجر نہ بیلی سوکن مر سکتی ہے لیکن تعریف نہیں کر سکتی تو مطلب ہے دشمن بھی گواہی دے رہے اس تو بعد آخری بات
اے میری قوم دیاں بچیاں نو ہی پتہ ہے اللہ کرے ایک بندہ ہی گل پلے بن کے اٹھیوے تو میں مطمئنہ تے مجلس دا بھی مقصد فضائل دتی کھلوتا ہن سیرت تے صفات دی گل پہ کریں کہ شیعہ سانو صفات علی دیاں نال محبت ہوئے تا شیعہ پڑھنے محب تا ہاں خوش نصیبہ محبت ہے علی دے دلے او دیاں صفتاں نال ہی تے پیار ہوئے نا میری قوم دے بچے ہی جان دن کہ مولا علی دے گھر چوں 1000 تکبیر دی آواز آندی ہے بولو سنی ہوئی ہے نا گل کیڑا شیعہ قوم دا بچہ جس نوں نہیں پتا کہ 1000 تکبیر دی آواز مولا علی دے گھر چوں آندی ہر رات وہ تو ستا ہی ایک رات میں زندگی دے وہ ایک رات ہے جدا اللہ ہی فرمایا سائیں جاتے رسول ہی فرمایا سائیں جاتے بس 2 تکبیرہ میں ہمیں ایک رکعت ہے تو 500 رکعت تو بندی ہے نا مظلوم دے پرانے بڑھے نوکر دی گل دھیان نہ سنے آئے ہو نوجوان پترا ہو بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ دا ساڑھے کول مجلس حسین بہت بڑا ذریعہ اور تو ساڑھے کول شائقہ ہی نہیں جنہاں دا میڈیا تے قبضہ ہے وہ تو ایو جے بکواس پہ کریں دیں نا اے ذریعہ ہے تھڑے کول جس دے چاسی کچھ درس سکنے ہیں تو 500 رکعت تو بندی ہے نا بولے نے 1000 تکبیر جو ہوئے تے 2 تکبیریں ہمیں ایک رکعت ہے تو 500 رکعت تو بندی ہے نا پوچھتا یہ گلنا اپنے نوجوانہ پڑھیا لکھیا پترہ تو کہ جیڑی 500 رکعت علی پڑھتا ہے ہر رات اے واجب ہے یا سنت ہے بس اور واجب تا صرف 17 رکعتان اے نفل کا پڑھتا ہے ہر رات نو اے نفل ان 500 رکعت واجب تا صرف 17 جڑیاں امام تے ہوئے واجب ہیں ساتھے ہوئے واجب ہیں 2 صبح دیاں 4 دوہر دیاں 4 اثر 3 مغرب تے 4 عشاء بس اے 500 رکعت علی مولا نفل پڑھ دن او میری قوم دے نوجوان آؤ جس قوم دا راہ پر ہر رات 500 رکعت نفل پڑھے تے محب واجب نماز نہ پڑھے کیا شیعت اسے نوا دن یہ گلہ کوڑیاں کون کرے ممبر تے آوان لے دا مقصد ہوندہ ہے وہ گلہ کران جیسے نعرے وگن دادا مل لین واہ واہ ہوئے چونکہ واہ واہ ہون تلے رہ گئی ہے میں اگاں ودھیا ودا صرف ایک اپنا فرض پورا کرنا قوم سانو امیر بنایا ہے ساڑھیاں دا پیوہ دادیاں کول گھوڑی کا ہی نہیں تے قوم نے کاراں تے چڑھایا ہے اس وقت کوئی ساڑھا فرض ہی بندہ ہے کئی ڈنگی سدھی تا بچیاں نو آکھی لے ایک بندہ جو مجلس گل پلے بن کے اٹھی لے اس مجلس کراون دا ہی فائدہ سنن دا بھی فائدہ پڑھن دا بھی فائدہ ایڈیاں اوکھیاں نمازاں پڑھیاں پاک علی دیاں دھیاں اچھا دے جے کوئی نوجوان لڑکا سوچ سچیندہ پہ ہوئے کہ ساڑھے امامہ سوکھی نماز پڑھی میری یہ گلہ تو انہیں چنگیاں لگیاں نا مولا تو انہیں توفیق عطا فرماوے صحیح مانے دے اسی شیعہ پڑھی ہے محب تہاں تے جو بچہ سوچ کے آکھے جی ساڑھے امامہ سوکھی پڑھی ہے اوکھیاں پڑھی ہیں ساڑھے امامہ بڑیاں اوکھیاں نماز نوجوان پتراؤ ساڑھا ایک اور نمازی امام بھی ہے جس قیام 14 سال انج کیتا ہے پڑھے ہمیں ساری زندگی مسائب ہے لیکن غرض یہ ہوندی ہے جو متہ کوئی مومن قیامت ان ساڑھی شفاعت کرے رومن علیہ دا مقام بہت اونچا ہے بہت اونچا مقام ہے کیونکہ 8واں آقا فرمائندہ ہے میرے دادے دا ایک ازادار قیامت دے دین دان دی شفاعت کرے سی تے بڑا ڈر کے تے احتیاط نال پڑھنا
کہ کوئی وجہ جھوٹ نہ آوے، کوئی من گھڑت بات نہ آوے، جڑا کچھ کتابیں پڑھیندا ہے وہ کچھ پڑھیندا، حتمی دعویٰ تو کوئی بھی نہیں نہ کر سکتا کہ جڑا کچھ میں پڑھدا پیا اے صحیح ہے، جس جڑا اس پڑھیا ہے وہ غلط ہے، کیوں بھائی توں کولوں توں جو آدھا پیا میں صحیح پہ پڑھنا توں کولوں واقع دے روایتاں پہنچیاں ساڑھے تک جیویں جیویں کہیں ملیاں اس دے مطابق ہر کوئی پڑھتا، حالانکہ قیام اینج ہوندا ہے کیوں وہ اتنی تنگ جا ہے نوجوان بچے ہو جو انہاں تلو مڑ لائے ہوئیاں سیکھ لوے دی جیسے لے آقا این سیر تھوڑا جا اتا کرے نا تو سیکھا لگ دیا سیرے چ لگ دیا تائیں مولا این کھلون دیا، بلکہ مقدس ارد بہلی تا یہ بھی لکھیا کہ یہ ساڑا وہ مظلوم آقا ہے جیڑا 14 سال زندان اکٹھے ہو کے سوندے ہیں پاسے پرت نہ سکدے جو جدو کنو سیکھا لگے، کسی امام دے متعلق بارواں آقا فرمائندہ ہے میرا سلام ہوئے اس دادے تے جس قیام ٹردیاں کیتا ہے، اور کیڑا بچہ جنہوں سمجھ نہیں پیان دی قیام، چونکہ کافی وقت لگا ہے بازار آل رسول نے، کئی نمازاں دے ٹائم آئیں بازار اتنی اجازت نہ دیں دے جو وکری وائن کے پڑھ لے، اتھائیں وقت ہوندہ اتھائیں مولا نیت کر دے قدوں میں چاہندے ہیں تے قیام ہی ہوندہ رکوع بھی مولا ٹردیاں کر دے، تے ہن چھپائی ہے کیڑی گل، چھپائیاں تائیں مجرم بننے ہیں، سجدہ اس سے لے ہوندہ جیسے لے دھکا لگ دا یا پیشانی منج لگ دی یا فرش تے اتھے پڑھ دے ہیں سبحان رب یا العالی۔ میں سینی دی اسمت گل پہ کرنا جو اوکھیاں پڑھیاں نے جو سینی امام نہیں، امام تے غیر امام دی نماز بڑا فرق ہے۔ پچھلی رات ایک مستور دی آواز پیان دی ہے یا بنی سجاد اصلیت صلاۃ اللیل، میرا پتر وقت ہو گیا ہے تہجد دی نماز شروع کرن، کوئی پڑھیا لکھیا دسا سکتا ہے اے بی بی کہیں کمرے کھڑی ہے کہیں برام دے تلے کوئی بی بی دے تلے جا نماز ہے نا پترا اٹھ دے تو بائے کے پیسر اٹھ دی کانڈ دوتے پئی فرمائندی ہے کہ میرا وقت ہو گیا ہے تہجد پڑھا۔ تاریخ اس مستور زندگی دے وچ جہندے گھر ایک میت متام ہو ونجے انہوں نے نمازاں بھول ویندیاں اور رب کعبہ گواہ نے شام غریباں بھی اس میری سین دی نماز قضا کائی تہجد قضا کائی نہیں۔ آقا امام حسین جا امام خیمے چو ٹردیاں پہ فرمائندن لا تنفی فی صلاۃ اللیل، بین میں نے تہجد دی نماز بھولایا نہیں، اے امام پہ فرمائندن۔ ایک دن زندان اچ بائے کے بیٹھے پڑھ دن میری آقا زادی مخدوم شام بائے کے تے چوتھا لال ولایت دا فرمائندہ ہے اماں خیر تے آج بائے کے پہ پڑھ دے ہو کوئی تکلیف ہے؟ سین فرمائندی ہے میرا پتر فرض میں کھلو کے پڑھے نفل بائے کے پہ پڑھی میں کوئی نہیں میرا پتر ہور کڑی تکلیف ہونی ہے اے شامی بہوں بخیلن یہ جڑا کھانا بھیجیں دن نا وہ تقسیم میں کریں نہیں قیدیاں دے ویچ بچیاں دی بھوک نہیں لاندی وہ دن اماں ہور دیو میں اپنا حصہ چاہ کے دے چکی میں نے تریہ ڈانگے پانی نال فاقہ افطار کر ہون میں نے کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ میں فرض تک کھلو کے پڑھیں
نفل میں بہ کے پہ پڑھوں. تو میرے جوان پتراؤ مولا توڑیاں زندگیاں کرے جہاں سینی ان اوکھیاں عبادتاں کریں انہاں دے منن کیوں رونے آں. بس جڑا میں ٹائم دیتا گیا اسی جو 13 منٹ رہ گئے. کیوں رونے آں؟ اے لکھے تے بھاویں 1.5 تے بھاویں 2 لکھ تک روایتاں ہیں کربلا یزید دا لشکر ہا. 6 لاکھ یا 7 لاکھ اے اگاں کچھ مبالغہ بھی ہے. چلو 2 لاکھ ہی صحیح تے 2 لاکھ دے مقابلے کوئی لکھ بندہ ہا. کیوں پڑھے لکھے ہو؟ کوئی 2000 بندہ ہا 72 بندہ. اور جیڑے بند دیتے نا آقا زنجانی انہاں کیا 2 لاکھ دا اجتماع صرف ایک غازی عباس دے واسطے کیتا. اتنا ڈر رہا عرب نو کہ اگر اس میں جنگ چونکہ سفین دا منظر اکھی دے سامنے آنے کہ جس اس بچپن دے وچ جنگ نو ہلا دیتا ہا اگر اتھے اجازت ملی تو اس کے کر. اس سارے 2 لاکھ کوئی ہندو کوئی نہیں، سکھ کوئی نہیں، عیسائی کوئی نہیں، سب مسلمان. اچھا کلمہ تو پڑھ دے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تہا. صرف دشمنی تا علی ولی اللہ نال آئی نا. کیوں بھائی محمد رسول اللہ تہی تہا نا. چلو کچھ کلمے دی لج رکھ دے. اساں پاگل نا جڑے لکھاں روپے خرچ کر کے رونے کچھ کلمے دی لج رکھ دے. تے مرداں نال جنگ ہوندی یہ مرد تا مک گئے ہیں دامی دی گئے ہن تا رہ گئی ہیں بیبیاں. تے بیبیاں نال تا دنیاوی رسم دے چی مخالف کوئی نہیں لڑدا. او بھی یاد دن مرداں نال ویرا او مک گئے ہیں ہن بیبیاں نال کیڑی جنگ ہوئے. تے شریفہ او بیبیاں عام بیبیاں ہیں. ہمیشہ ہر بندہ روندا ہے جدہ جگر دتے ٹھیس لگ دی. رونا ایڈا سوکھا ہی نہیں دنیا نے بھول لگی ہوئی. اے شریف قوم ہے کہ ایک شام دے دہشت گرد نے 6 گھنٹے ایک شریفاں دا گھر اجاڑیا. اے او قوم نو روئیں دی کوئی لج رکھ دے. 2-3 میں بین پڑھ دا پہ تے پھر دعا پہ دینا کہ مرد مک گئے ہن تے بیبیاں عام بیبیاں ہیں. پاک رسول دیاں دھیاں تے نو عزت نال مدینے چا پہنچیں دے. اچھا چلو مدینہ دور آ. نجف اشرف تا میری سین دی پیکی نگری آئی اتھے چا پہنچیں دے کچاویاں تے بہا کے چلو پیو دی نگری ہے. لیکن نہ او اس رات دے وقت نو سفر کرنا والے گجور قوم نہ مدینہ نہ نجف. 26 جرنیل میٹنگ پہ کر دیں. ایو مسائبن جڑے ہر گھر چ موجود ہیں. ایو معجزہ مظلوم کربلا دا کہ 1400 سال ہو گئے آج تائیں کہیں نہیں آکھیا آج تھک گئے یا آج رج گئے. میں نے اپنی اس 59 سالہ زندگی خدا گواہ نے آج تک پتہ ہی نہیں لگا کہ اس مظلوم دے رومن دا ہی کوئی وقت ہے. نہیں میں دھمی پڑھیا ہے میں پیشی پڑھیا ہے میں یاد رات نو پڑھیا لیکن مظلوم دے رومن آلے رومن. میٹنگ پہ کریں دن 26 جرنیل بکر بن غنم دے خیمے دے باہر. اے او ملعون ہے جس غازی عباس دا کھبا بازو کلام. یہ ہر بچے دے ذہن اچھ گل آوے سی جڑی میں پڑھدا پیا. اس دی بیوی ساری میٹنگ سن دی رہی. اے دفع ہو گئے میٹنگ کر کے تے اے ودیا دی اپنے خیمے اللہ تو کیڑا حوصلے آلا تو کیڑا صابر ہے. ہن تے نہ تھے پتھر وسا جے نہ تھے کہ بجلیاں سٹ اے غرق ہو ونجن. اے ظلم تو اجا نہیں رجے جو ایڈا ظلم ان ہور کروں ہے بھلا ہونے انشاءاللہ. باقی لفظ میں آکھے کدی نہیں ساری زندگی پتہ ہے میری قوم دے بچے ہی جان دے. میں آج تے ہی نہیں آکھے میں در ویکھو یا در میں عقیدہ رکھنا جڑا آ باندھا مجلس
وہ دھیان اس بیٹھا آدھی ہے میں کچھ مدد کرے نہیں ہاں اکلی تو کر کچھ نہ سکتی یہ سارے خیمے جرنیلاں دے انہاں دیاں بیویاں ہی نال ہیں چون نار رلا لینی ہاں 4 ہو گئی اسے تو ہور کچھ نہیں تو نہ اجڑیاں دا پردہ تا بچائی نہیں چنگی ڈوگی یہی بکل ماریس نال گاٹھ میں خیمہ حسین بن نمیر دا اینو تو میری قوم دے بچے ہی جان دے اے او حرام زیادہ ہے جس حسین دے سونے پتر نو زین پلائے انشاءاللہ دنیا دے غم نہ یہ دعا میں ہر مجلس منگنا پرانا نوکرہ مظلوم دا تے واجب سمجھنا کہ جڑے اس دور سن کے روندے ہو میری دعا انہیں اللہ تو اپنے غمہ تو محفوظ رکھے اس دی بیوی نو صدیہ سے میری بہن ایک گل تھوں نالا خیمہ حرمل ملون دا بات اس دی بیوی نو صدیہ سے 3 خیمہ صالح بن واب شامی اس نو میں کئی ویری دستا چکا تے جنہاں نو نہ پتہ ہوئے اے او ملعون ہے جس پاک امام حسن دے پتر نو زین تو لائے اور یہ دے متعلق ایک لفظ لکھے ہویا ہے جیسے لائن پتر دی موت تے جھوم دا ہویا آیا ہے نا شہزادے دے مقابلے ایتھے گرد لائے ہویا سوہان آل ادو جناب علمہ علی سرکار ڈٹھا ہے انہا سمجھا ہے کہ دیں ہور دے ویندہ پہ ہو سی اے ملعون صدہ آیا شہزادے دے اگے تے للکارے اس اور سے لے اے علمہ علی ترکھا لتھا ہے ٹبے تو تے مظلوم کربلا دے پیران تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے ہون میں بھیج میرے قاسم دا تے سالے دا جوڑ کوئی نہیں انشاءاللہ دنیا دے غم نوے کو بلا ہونے انشاءاللہ یہ خلوص دا مرون ہوئے ہاں خلوصانہ رنگے چکے بڑے بھیڑے رواجی بن گئے لیکن الحمدللہ اتھے کوئی نہیں مسئلہ مولا میں بھیج جوڑ کوئی نہیں میرے شہزادے دا تے سالے دا آقا فرمائنے جیڑا مقام قاسم دا ہے وہ تیرا جیڑا تیرا ہے وہ قاسم انہا چوانوں اپنے خیمے دے اگو کھلا رہے اس چوان بیبیانوں تے ادو ادو ویک کے نا تے کوئی لائن ویدھت نہیں پیا چونکہ چھوڑی چھپ کے کرنا سارا کام اس 2-4 گلنا کیتیاں انہا دے نال او میں تو سنا کے دعا پہ دینا میریاں بہن آؤ پہلے میں نے اے دسو جنگ ڈٹھی نے اے تریہ دیاں بڑی ڈٹھی صبح تو لے کے پیشی تائیں نہ بڑھڑے مارن جوان مارن انہا 13 سالان دے شہزادے مارن تے نالے پیاسے مارن اور مل دی بیوی دعا دوے کیا دی اللہ برباد کرے میرے شوہر نو اس بال نو مارے جیڑا ماں نو مائی نہ کر سکتا جیڑا جا بولی بھی نہ بول سکتا بسم اللہ بسم اللہ اللہ توڑے گناہ معاف کرنا میرا 12واں آقا اپنے محباں دا گواہ بنے جیڑے اس وقت بھی تیرے جد دے غم میں چلو رہے ہیں اس ایک اور گل بھی کیتی ہے اور نوجوان پترا ہو اور میل دی بیوی ایک اور گل بھی کیتی ہے جیڑی روئن دی ہے بچیاں بھی روئن دی ہے آدھی ہے جیسے لے خیمے دے وچوں تیر کمان لائیس تے لائے کے نکلن لگ گئے میں پوچھیا وے وڑیا جنگا ورا وے وڑیا تیر اندازہ اے تدس اے تیر جنگج کیڑے حیوان نو مار دیں صدقے ونجا اے تریاران ہو کے آدیاں کیوں بر جائیں او تیر وزنیاں ہیٹھا موں کر کے آدیے کے دساں اے تا شکر کرو جو پیو پتر نو قابو کر گیا اگر نہ قابو کریں دا تا بال ادائیں ونجے آج دے تیر ونجے بسم اللہ آدیے جو کچھ ہمیشہ ساری زندگی رک رک کے مسائب پڑھے ہوں ایک رفتار ساری زندگی نہیں پڑھیا جاکہ مومن عبادت ہی کرے تے اوکھا ہی نور تے نہ میں کدی ساری زندگی انتہا ڈٹھی ہے کہ مر ونجن تے تا میرا نام بنے نا 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 آنسو میں چند مظلوم دے غم میں آ ونجن عبادت ہو بس
آدھی جو کچھ ہونا ہو گیا پہلے اے میں دسو اے پتہ ہی نہیں جنگ کہندے نال ہوئی ہے اے تری آدیاں کوئی مولا معافی دے سی او جڑا انہاں لفظ آکھیا میں ایک واری تا آکھ لے سا مولا معافی دے سی کوئی باغی مارے آدھی توبہ کرو باغی نہ مردان دے مگر بے ایمان نہ بنو دین ہر کہیں دا اپنا پھر بی کونا ہیٹھا منہ کر کے آدھی کلمہ کہندہ پڑھ دیاں ہو آدھیاں پاک رسول دا ٹھٹیا بھر کے آدھی رسول دی سکی دھی دا پترا بسم اللہ کہ میں نے ہون پتہ لگائے دا نا حسین حسین واہ بھائی واہ شاءاللہ دنیا دے غم نہ ویکھو او خدا برباد کرے نے انہا نواس ہے رسول مارے ہے کہ سنت بکواس کریں دے رہے ہیں کوئی فلاں فلاں آدھی جو کچھ ہونا ہو ہون ایک نواں ظلم کرویں تے کل اسائیں مرنا ہے اے گلان جڑیاں قوم نو روئیں دیاں کہ کتنی غربت اولاد امیر تے اسائیں مرنا ہے قیامت آمنی میں تو انہوں مشورہ پہ دینی ہوں بیڑی چھٹ دی پہی نے چڑھ ونیوں اممہ میں دسیں دیوں دیا ہے جو بڑیاں لج پالن علی دیاں دیاں اور مل دی بیوی دعا دو ایک کے آدھیے بھر جائی کوئی ظلم رہ گیا ہے چھٹیا بھر کے آدھیے ہون لٹویں بطول دیاں دیاں نو تے او بڑیاں پردے دار ہیں انہاں دا ریا کوئی نہیں ہون غربت دا اندازہ لائے دشمن دی بیوی گل پہ کر دی پھر بی اسی کے کریے آدھی میرے نال لگیاں ہو اسی آئیں جرنیلان دیاں بیویاں خیمے دے دروازے تے کھلو رسا لٹن تلویں آمنا ہے وڑیاں نہیں آمنا جیڑا کمینہ نیڑے آسی پہلے تم اگاؤں کے آکیں ہٹوائیں پرا میں حسین دی بیویاں تم آکیں میں سالے دی بیویاں تم آکیں میں حرمل دی بیویاں انہاں دے نام دا رو پوسی او دفع ہوئے سنتے انہاں بیچاریاں دا پردہ بچ ہوئے شریفوں چارے ٹوڑیاں ترائے کھلو رہی ہیں بی بی ایسا ہون سوچیا ہے ساڑھے شوہر بڑے ظالم ہیں جب انہوں نے پتہ لگا نا اسی ادھے گئیاں سانو وہ مار چھوڑے سے اسی تا نہ آ سکتی ٹھڈیا بھر کے آدھی ٹھیک ہے ونجو اللہ نو سوپی ہو مری تا میں بھی ونجنا ہے اور مری بھی گئی لیکن میں انج نکل آئیاں جی میں ہور گیا ہے اور مرتھاں یودائیں جیساں یودائیں اکلیاں کھلیے او میری غیور قوم ادھوں شام نمازاں ڈھلیاں ادھوں ایک کمینہ گھوڑے تے شمر 3 سپاہی پیدل کولان کے آدھے لٹو انہاں دا کوئی نہیں رہا اسے لے چادر چوات کڑ کے آدھیے وے کمینے میں اندر نہ وڑن دے سا لئین آدھا تم کاؤنے سیدان دی امدادیں آدھیے توڑے جرنیل دی بیوی کیڑا جرنیل بکر بن غنم دوے پاسے موں کر کے آدھا بھر جائی اگوں ہٹوان سانو تیرا حیاء شیعہ ہو جدہ حیاء دا نام آئے چادر اٹھا کے آدھیے لکھ لانا تے بغیرتا میرا حیاء کرے نائے تے اندر زہرہ دیاں دیاں بیٹھیاں اندر او بیبیاں بیٹھیاں جنہ دا سورج حیاء کیتا چالا حیاء تھی ہوئی بائے کے ماتم کرو بشک کرو بسم اللہ ایک سیکنڈ لہینہ دے بھر جائی انہا لٹیونا تا ہے میں نہیں لٹنا تا ایک سیکنڈ صحیح کر لو میں نہیں لٹنا تا کوئی اور لٹ لے لیکن میں میٹنگ دیتا ہے تا آیا کھڑا ہوں تمہیں ساڑھے ایک بڑے تھارے جرنیل دی بیوی تے اگوں آ گئی ہوں اتنا کرے نیا فی الحال اندر نہ بڑھ دے یہ معجزہ نہیں مظلوم دے ذکر دا کیڑا گھارے قوم شیعہ دا جس گھارے چے مسائب نہیں تے پھر رو رہی ہے قوم تو آپ لگی وائیں اپنی ذمہ واری تے جیڑی کاشا لٹیوان آلی ہے سانوان دے کچھ زیور ہیں کوئی کپڑے کوئی برتن ہیں ایٹھا موں کر کے آدھی ویندی تا میں ہاں وے ظالمہ ہو میرا تعارف تا کوئی نہیں
میں تو اج ہی نہ جان دی انہیں جو حسین دی بہن کیڑی انہیں جو حسین دا حرم کیڑی لیکن ویندیاں جو انہوں پردہ بہن پیارا ہے ہون دعا بہن اندر داخل ہوئی غیرت مندہ ہوا دیئے جیڑا اندر دا منظر ڈٹھرم دعا منگیاں مو یا میں انیوں ماں یا مر ونجا چمٹ مستورے جڑی گول دارے جو بیٹھی ساریاں دے وال کھلے ہوئے ریت ہاتھ بیٹھیاں مرین دیاں ایک بی بی ہے جڑی میدان در منہ کر کے آدھی ہے وے ماں مری تھنج دا ویلائی ہو گئی تے ماں دودھ پہیاں پہ وینیاں جاگیں آ میرا منتا لال بسم اللہ اور ان آخری وین مجھے دیکھ کر بیبیاں دہل گئی ڈر گئیاں حیران ہو گئیاں انشاءاللہ رب ڈرے میں نہ ڈرا اس بی بی جلدی ہاتھ چا جوڑے انہیں ہاتھ جوڑ کے آدھی ڈرو نہیں ہاں میں دشمن بھی بی بی لیکن میرا ایمان روشن ہو گیا میں نے صراط مستقیم لب گیا تے وقت بہت تھوڑا ہے جلدی دسو توڑے جو سردار بی بی کیڑی ساریاں اشارہ کیتا ہے مخدوم ہے شام دے سرکار علامہ لکھ دیں اسے بی بی زانوات سر رکھی اگوں آ بیٹھی ہے نہ اچھا بولیے نہ ہاتھ پکڑے انہیں ہیٹھا منہ کر کے آدھی سردار تسیوں شہنا دیا دیگر تائیں میں ہموں جتنے تائیں میرا غاوی گھوڑے تیرے آئے میری سرداری قائم رہی ہے جڑل دلہ گیا ہے میرے نو پھرا مری گئے ہون میں غریب ہاں میرا کوئی نہیں رہا شالہ بھلا ہونے بی بی میں دشمن دی بیویاں او باروں آئے کھلیں لٹیں شاور دنا گھت کے ڈک آئیاں تے ذمہ واری چاہیاں جو کو جو سی لایا حکم دیو بیبیاں نو جڑی کر جائے ہونے میں نو دے میں تے میں انہاں کتیاں دا منہ بند کرا آدھیے قربان ونیا کیڑی عزت دی مالک آئی نہ اٹھیے نہ بولیے صرف زانوہ تو سر چاہ کے چمٹ مزدور در ڈٹھاس ویکھن دی دیر آئی ساریاں اٹھیاں کائی کانی جلائیں دیا کائی ہتھائیں جلائیں دیا جن جدے وارث گئے زیور ادائی گئے مولا کائنات توڑی عبادت قبول فرماوے مولا بانی مجلس کے سر پاس دے رزق و مالس خدا برکت پاوے خدا حافظ او بابا بسم اللہ فوز قدرت کا لا الہ الا اللہ بحق کا حرمت کا لا الہ الا اللہ فرج برحمت کا لا الہ الا اللہ فوز قدرت کا لا الہ الا اللہ بحق کا حرمت کا لا الہ الا اللہ فرج برحمت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا رب آل طہار صدقہ جمیع حاضرین مجلس دی حاضری قبول فرما خصوصاً بانیان مجلس معاونین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس دی تمام تر حاجات پورے فرما ملت جعفریہ دے ہر فرد تحفظ فرما سرکار حجت ظہور فرما ایک مومن دی اپیلے بے اولاد صاحب اولاد فرما جڑے مومن بے اولاد ان صاحب اولاد فرما جڑے لوگ بیمار ان صحت کاملات آ فرما خصوصاً میری اپیلے تواری بارگاہ میری سفارش بن کے آمین آکھو میری بچی بیمار ہے پرسوں دے ٹیسٹن دعا کرو امام حسین میری بچی کو صحت کاملات آ فرما اور میرے بچے تعلیم کامیابی کامرانی حاصل کریں میری قوم دا ہر بچہ اپنی منزل مقصود تک کامیاب و کامران پہنچے صلوات ایک بار سارے ٹھیک ہے موقع دی مطابقت دیتا شعبان دا مہینہ ہے
میرا خیال ہے 7-8 شعبان ہو سی 7 ہو سی 7-6 ہے، یعنی یہ سمجھاواں 3 شعبان کو امام حسین دنیا تے آئے، 4 شعبان کو جناب عباس۔ امام حسین گواہ ہے میرا پہلے پروگرام نہیں بیٹھی جاتے خیال بنائے تو انہیں نوٹس سے میں جدنی آیا کوشش ہوں دیئے کوئی اچھوتے پڑھنے چ میں نوکری پیش کرا۔ جناب عباس دائی میں مختصر جہاں پائے کراؤں ویسے تو گھنٹہ چاہی دے علم دی قسم ہے، صرف سرکار عباس تے تعارف واسطے گھنٹہ چاہی دے۔ بتعارف اتنا ہے 4 خاندان دنیا چ، خاندان بنو ہاشم، خاندان بنو امیہ، خاندان بنو ثقیف اور خاندان کلاب۔ توجہ ہے؟ خاندان بنو ہاشم شجاعت، سخاوت، علم، حسن سارا صفت ہے، صفت ہے۔ میری خوش نصیبی ہے میرے بعد ایک پڑھا لکھا بندہ تشریف فرمائے، ہون میں کم مزید احتیاط نال پڑھنا پوسی، چونکہ فارغ التحصیل لوگ ہیں، ایسا طالب علم ہے۔ بنو ہاشم کوئی صفت نہیں جڑی نہ نہیں۔ بیٹے جاگ سو پڑھے لکھے۔ خاندان بنو امیہ چلاکی، مکاری، دھوکہ دہی، فراڈ، ڈاج کراونا، اے انہاں دی تینہ تے چاہ۔ زندگی دے آخری موڑ تو میں اپنے بیان دا خود ذمہ دار ہوں۔ خاندان ثقیف جڑے خاندان چوں جناب مختار ثقفی ہے، یہ پوری ورلڈ حسن چ مشہور ہے۔ دیکھو تمہارے مذہب ہر شاید ریٹ ہکو نہیں، تو بیدار ہونا پوسی۔ بیٹا خاندان ثقیف بیوٹی اچ، حسن اچ، اور خاندان کلاب پڑھی لکھی نوجوان نسل کو دعوت رہنا، انہاں دا کوئی ٹھکانہ، کوئی محل گھر، کوئی وسطی شہر نہیں، اے جنگجو قبیلہ ہا، اے پہاڑی دامن دنال قیام کر دے ہن۔ اے فتوحات کر دے، اگاں ودھ دے، فتح کر دے، علاقے اگاں ودھ دے۔ انہاں دی بیک سائڈ تے پہاڑ ہوندا، پہاڑ دے دامن ال خیمے ہوندے ہن، پچھوں پہاڑ انہاں واسطے ڈیفینس آ، اگوں انہاں دے اپنی نوجوان نسل پہرادار تے باڈی گارڈن۔ یہ جناب عباس تے نانے دنائے خرام بیٹھے ہوئی تھا، نا انصافی نہ کرو، نا انصافی نہیں، میرے ترتیب شدہ مضمون ذاکر پڑھ در۔ یہ خرام وہ ہے چونکہ جناب عقیل نصاب ہن بہترین شجرہ نصب جان دے ہن۔ جناب سیدہ دے انتقال دے بعد جناب عقیل نے اے رشتہ پسند کیتا خاندان کلابی آئے تھے۔ بسم اللہ یا آئے، اور پردے دار خصوصاً پڑھی لکھی خواتین اور تعلیم انشاءاللہ بہت زیادہ ہے، انہاں واسطے بھی تھوڑی وضاحت کرا۔ یہ آج کل جڑا یہ سٹنگ پروگرام ہوتا ہے نا، میٹریس تے نال تکیے گائے تکیے، یہ پلنگ وغیرہ نہیں، یہ تلے جڑی نشست برخاست ہوندی ہے، یہ جناب خرام دی وجہ تو ہے۔ عباس تے نان کے